الحمد لله الحمد لله العلي الكبير سبحان الله الكبير المتعال الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات سبحان الله والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل قدر علماء کرام اور نتھیال شریف اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیوں السلام علیکم۔ مالک کائنات نے ہزارہا مخلوقات پیدا فرمائی اور ان مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اور اعظم اور فضیلت والی مخلوق بنایا تین طبقات کو۔ فرشتے، انسان، جنات۔ پھر ان تین مخلوقات میں سے
اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ اشرف المخلوقات بنایا تو انسان کو بنایا. پھر اللہ نے انسانیت کو چھانا تو انسانیت میں رب کائنات نے سب سے زیادہ اگر برگزیدہ بندوں کو چنا تو انبیاء کرام کو چنا. انبیاء کی جماعت کو اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت دی. پھر انبیاء کی اس معصوم اور پاکیزہ جماعت میں اللہ نے سب سے زیادہ عظمت اور رفعت اور شان اور فضیلت سے نوازا تو وہ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ کو نوازا. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست. اللہ نے مجھے تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے 6 وجوہات سے. پہلی وجہ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے. نتھیال کے رہنے والوں آپ کہیں گے جوامع الکلم کیا ہے؟ جوامع الکلم کا معنی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک معنی کیا کہ جوامع الکلم سے مراد قرآن ہے. یعنی اللہ نے مجھے قرآن کی دولت سے مالا مال کر کے سارے نبیوں پر فضیلت عطا کر دی. اور جوامع الکلم کا دوسرا مصداق علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اوتیت جوامع الکلم، جوامع الکلم سے مراد میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے کلمات احادیث ہیں. یہ جوامع الکلم ہے. اب آپ کو سمجھانے لگا ہوں جوامع الکلم کیا ہوتا ہے. یعنی جوامع الکلم کا مطلب کہ عام بندے، عام انسان جو مفہوم، جو بات گھنٹوں میں سمجھاتے ہیں، مہینوں ہفتوں میں سمجھاتے ہیں، وہی بات میں 2 جملوں میں سمجھا دیتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی علوم کا سمندر اپنے ایک جملے میں نچوڑ کر کے رکھ دیتا ہوں. یہ کمال اللہ نے امام الانبیاء کو نوازا ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے. اور دوسری فضیلت وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، باوجود سب سے زیادہ با اخلاق ہونے کے، باوجود سب سے زیادہ نرم مزاج ہونے کے، باوجود خوش اخلاق خوش طبیعت ہونے کے، اللہ نے مجھے رعب اتنا دیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن میرے رعب سے کانپتا ہے. سبحان اللہ. نصرت بالرعب. اور واقعی امام الانبیاء کے رعب کی ایک جھلک دیکھنی ہے، دکھانے لگا ہوں. آپ سفر پر ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ساتھ ہے، دوپہر کی گرمی ہے، قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے. آرام کیجیے اپنی اپنی جگہ جا کر. تمام قافلے والے جا کر اپنی اپنی جگہ خیموں میں پڑاؤ ڈالتے ہیں. امام الانبیاء ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوتے ہیں. آپ نے تلوار اتار کے درخت سے لٹکا دی. دشمن اسی طاق میں تھا، دشمن اسی انتظار میں تھا کب آپ تنہا ہوں گے.
اور کب آپ آرام فرما ہوں گے اور میں اپنا کام کر جاؤں گا۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمائے۔ دشمن آیا، کافر مشرک، تلوار اتارتا ہے اوپر سے، اور جو ہی تلوار اتار کے دیکھتا ہے کہ آج یہ موقع ہے آپ پر وار کرنے کا، جو ہی وار کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، امام الانبیاء کی فوراً آنکھ کھل گئی، نبی کریم کی آنکھ کھل گئی۔ جو ہی آنکھ کھلی دشمن پہ نظر پڑی، ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، تو پتہ ہے روب سے کیا کہنے لگا، من یعصمک منی، دشمن کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا مجھ سے۔ فرق دیکھیے، عقیدہ دیکھیے، اگر میرے اور آپ جیسا کوئی بندہ ہوتا بس تسی کوئی مہربانی کر سو تے کام ہو سی، اب تلوار جو اس کے ہاتھ میں ہے، من یعصمک منی، کون بچائے گا آپ کو؟ نبی کریم نے ایک دم فرمایا اللہ اللہ، بس اللہ کہنے کی دیر تھی، ایسا کانپا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ تلوار گری، نبی کریم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تو بول، من یعصمک منی، تجھے کون بچائے گا؟ تو مشرک کا تو عقیدہ اللہ پہ ہوتا ہی نہیں، تو جی یہی کرنے لگ گیا، جی معاف کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کمال ہے یار، حد ہو گئی۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کون ہے آئے ہوئے قاتل کو رنگے ہاتھ پکڑے چھوڑ دے گا؟ کوئی نہیں چھوڑتا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے۔ تو فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب کے ذریعے میری مدد کی۔ تیسری فضیلت یہ ہے احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا ہے۔ یہ پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا، جہاد میں جاتے، کفار سے جنگ ہوتی، مال غنیمت ملتا، لینے کی اجازت نہیں تھی، وہ اٹھا کے مال، قربانی، یہ چیزیں لے کر میدان میں رکھتے، آسمان سے آگ آتی کھا جاتی۔ لیکن یہ میری فضیلت ہے، احلت لی الغنائم، اللہ نے غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی ہیں۔ اور چوتھی فضیلت یہ ہے، چوتھی عظمت یہ ہے، فرمایا کہ فرمایا احلت جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، سارے نبیوں، ساری امتوں کے لیے عبادت کی ایک خاص جگہ متعین تھی، عبادت خانے میں عبادت، لیکن فرمایا صرف میں ہوں کہ اللہ نے میرے لیے ساری دنیا کو مسجد بنا دیا ہے۔ ساری زمین، جہاں وقت ہو مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، جہاں وقت ہو جائے۔ پانچویں فضیلت کہ ارسلت الی الخلق کافۃ، اللہ نے ہر نبی کو قوم، قبیلہ، علاقہ، قصبہ، ملک، وطن کے لیے بھیجا، لیکن جب امام الانبیاء کی باری آئی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ،
سبحان اللہ میرے پیغمبر میں نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے، آپ ساری انسانیت کے لیے آئے، عرب و عجم کے لیے آپ آئے۔ اور یہی جملہ میرے پاک پیغمبر نے جب آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا، امام الانبیاء نے میدان میں آ کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم۔ صالح علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم اعبد اللہ۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم، میری برادری۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا میری قوم، فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ آپ نے یا ایھا الناس فرمایا، یا اہل مکہ نہیں، یا اہل مدینہ نہیں، یا ایھا الناس، اے انسانیت، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ قربان جاؤں صدیق کی صداقت پہ۔ جب آپ نے فرمایا لوگوں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، کیا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، تو صدیق نے فرمایا ہاتھ آگے کیجئے یا رسول اللہ، اگر آپ آخری نبی ہیں تو صدیق آپ کا پہلا امتی ہے۔ بغیر کسی حیل و حجت مطالبہ دلیل کے آپ نے مان لیا۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، ساری خلقت کے لیے بھیجا گیا ہوں، للناس، اور یہ میرے نبی کی شان ہے کہ آپ کی نبوت بھی للناس، رسالت بھی للناس، آپ کا پیغام بھی للناس۔ اللہ نے جو کعبہ دیا تو وہ بھی ان اول بیت وضع للناس، وہ بھی للناس۔ اور جو اللہ نے آپ کو قرآن دیا تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ بھی للناس، ساری انسانیت کے لیے۔ اور اللہ نے آپ کو جو امت دی وہ بھی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ بھی امت للناس، ساری انسانیت کے لیے ہے۔ آپ کا مشن عالمگیر ہے۔ تو فضیلت کی ایک دلیل یہ بھی ہے۔ کیسے دلیل یہ فضیلت کی کیسے بن گئی؟ جب ایک آدمی کو علاقہ حوالے کیا جائے، اٹک شہر، اٹک ضلع، ایک بستی، وہ پوری بستی کی آپ نے اصلاح کرنی ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک بندے کو ایک ملک حوالے کیا جائے تو پہلے جتنے نبی آئے ان کو علاقے، قومیں اور بستیاں حوالے کی، لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی اللہ نے ساری کائنات حوالے کی۔ فرمایا پوری انسانیت کی آپ نے اصلاح کرنی، ساری دنیا کی۔ تو جب محنت زیادہ، مشقت زیادہ تو عظمت بھی زیادہ۔ آپ کی محنت زیادہ، مشقت زیادہ تو عظمت بھی آپ کی زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ رب العالمین ہے تو مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ رب الناس ہے
تو میرا محمد محبوب اور حبیب الناس ہے، ساری انسانیت کا حبیب ہے۔ قرآن رحمت للمؤمنین ہے، میرا پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔ قرآن نصیحت ہے تو میرا نبی ناصح ہے، قرآن وعظ ہے تو میرا نبی واعظ ہے، قرآن علم کا خزانہ ہے تو میرا مصطفیٰ اس علم کے عمل کا خزانہ ہے، قرآن نور مبین ہے تو میرا مصطفیٰ سراج منیر ہے۔ عظمت کی بات کر رہا تھا، فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، اور چھٹی وجہ فرمایا وختم بی النبیون، اللہ نے مجھ پہ سلسلہ نبوت ختم کر دیا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا، کوئی نیا نبی آ سکتا، آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات پر ایمان ضروری ہے، میرے محمد کے اوپر ایمان ضروری ہے، اس طرح آپ کے ختم نبوت پر بھی ایمان ضروری ہے۔ کوئی نبی آپ کے بعد نہیں آ سکتا۔ میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا، وہاں مجھ سے پہلے ایک دوست تھے میرے، بیان کرنے لگ گئے، کہنے لگے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ کانا تھا، کانا کیسے نبی ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا تھا تو کیسے نبی ہو سکتا ہے، وہ شلوار کی جگہ جو ہے بیوی کی شلوار پہن لیتا تھا، ایسا اس کا حافظہ، وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، کان ایسے تھا اس کا، لیٹرین میں مر گیا تھا تو کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں کر کے جب میری باری، میں نے کہا اللہ کے بندو، یہ ساری باتیں تو اس میں تھیں، اگر یہ ساری باتیں نہ ہوتی، وہ کانا نہ ہوتا، وہ خوبصورت آنکھوں والا ہوتا، وہ گنجا نہ ہوتا، وہ حسین زلفوں والا ہوتا، وہ سیاہ ہونٹوں والا نہیں، وہ گلابی ہونٹوں والا ہوتا، اس کی آواز میں شیرینی ہوتی، اس کے چہرے میں چمک ہوتی، وہ لیٹرین میں نہ مرتا، وہ مسجد کے محراب میں مرتا، وہ جھوٹا نہ، وہ سچا ہوتا، وہ بدصورت نہیں، وہ خوبصورت ہوتا، تو کیا ہم اس کو نبی مان لیتے؟ نہیں۔ کیا پھر ہم مان لیتے؟ میرے دوستو، کوئی کانا ہو یا آنکھوں والا ہو، کوئی بینا ہو یا نابینا ہو، کوئی خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، یقین جانیے اگر میرے مصطفیٰ کے بعد مہر نبوت نے ابو بکر پہ نبوت کا مہر نہیں لگا، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر پہ نہیں لگا، تو کسی دوسرے پہ لگ سکتا؟ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، علامہ احمد جمشید صاحب۔ میرے دوستو، اور امام الانبیاء نے تو صاف لفظوں میں بارہا اعلان کیا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، مجھ سے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور لوگوں، نبی کی ضرورت تب پڑتی ہے جب بھی کوئی نبی آیا، تب آیا جب پہلے نبی کی شریعت مسخ ہو چکی، تو پھر نبی آتا رہا، پہلے نبی کی تعلیم مٹ چکی ہوتی تب نیا نبی آیا، لیکن میرے رب نے میرے مصطفیٰ کا دین ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ آپ کی زندگی اور شریعت کا مٹنے نہیں دیا۔ آپ کی سیرت بھی محفوظ، آپ کی کتاب بھی محفوظ، آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی ہم سے مخفی نہیں رہا۔ تو نئے نبی کی ضرورت بھی، نئے نبی کو آنے کی کیا ضرورت؟ قرآن بالکل محفوظ ہے، میرے نبی کی حدیثیں محفوظ ہیں، میرے نبی کی شریعت محفوظ ہے۔
کسی ہمیں نئے دین میں ایسے شخصیت کی ضرورت نہیں ہے جو یہ کہے مجھ پہ وحی آتی ہے اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ. میں تو کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتا ہوں دوستو. ہم لوگ علماء سے دور ہونے کی وجہ سے یہ حالت بن چکی ہے کہ مرزا کو نبی انگریز نے نہیں مانا ہے. کوئی انگریز اس کے ہاتھ پہ ایمان نہیں لایا. مرزا کو نبی کسی یہودی نے نہیں مانا. مرزا کو نبی کسی ہندو اور سکھ نے نہیں مانا. اگر اس بدبخت کو مانا ہے تو کلمہ گو نے مانا ہے. ہمیں قرآن سے دور، سنت سے دور، اہل حق سے دور ہے. یہی وجہ ہے کہ گلی کونوں میں کوئی نیا اٹھ کے کبھی دعویٰ کر دیتا ہے میں مہدی ہوں، لوگ ماننے لگ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں، لوگ ماننے لگ جاتے ہیں. ہمارے ہری پور ایک چونکہ افغانیوں کا کیمپ بھی ہمارے پاس ساتھ قریب ہے، وہاں ایک شخص تھا، اس نے دعویٰ کر لیا جی میں امام مہدی ہوں. لوگوں کو یہ وہ جو کہتے ہیں نا ایک شوق چڑھ جاتا ہے نا، انہیں دعویٰ کر لیا. انہوں نے کابلیوں نے، پٹھانوں نے اس کو پکڑ لیا. وہاں پکڑ لیا کیمپ سے. وہ بیچارہ بھاگ تو سکا نہیں، اتنا اس کو مارا نا. آخر میں کسی نے کہا مہدی ہے، وہ کہتا ہے یار میں انسان بھی نہیں ہوں پر مجھے معاف کر دو. میرے دوستو باتیں صاف ہیں. عظمت مصطفیٰ کی ایک جھلک میں نے آپ کو دکھائی ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی ورنہ میرا جی چاہتا کہ میں آپ کے سامنے بہت کچھ کہتا. آپ یقین جانیے میں کئی دن سے بیمار ہوں، اب بھی گلا اور سینہ اجازت نہیں دے رہا، لیکن آپ لوگوں کے اس اجتماع میں شرکت کی غرض سے حاضری کا موقع ملا اور بڑی خوشی ہوئی. آپ کئی صبح سے آپ بیٹھے ہوئے علماء کرام کو سن رہے ہیں. اب بھی آپ کا شوق اور آپ کا جذبہ جو ہے وہ قابل دید ہے. میرے دوستو امام الانبیاء کی عظمتیں اگر ساری مخلوق بیان کرتے کرتے تھک جائے تب بھی کوئی بیان کر سکتا. شاعر نے تبھی تو کہا تھا نا ارا کل مدح فی النبی مقصرا. سبحان اللہ. ارا کل مدح فی النبی مقصرا وان بالغ المثنی علیہ واکثرا اذا اللہ اثنى بالذی هو اہلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا. سبحان اللہ. عجیب کمال ہے. کہتا ہے ماں، عجیب کمال کر دیا ہے شاعر نے. کہتا ہے ساری کائنات میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتی رہے، تعریفیں کرتی کرتی تھک جائے، قلم ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی ارا کل مدح فی النبی مقصرا، پھر بھی تعریف ادھوری رہے گی، پوری کر سکتا کوئی نہیں. سبحان اللہ. تو ہم گھنٹے میں 2 گھنٹے میں کہاں حق ادا کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو کبھی آپ نے اس جملے پہ، اس کے درود کے اس جملے اور اس کے راز پہ کبھی غور کیا ہے نتھیال والو کہ جب یہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون درود بھیجتے ہیں، علی النبی نبی کریم پر. اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. غور کیے اس آیت پہ، اس کے معنی پہ. جب یہ آیت اتری کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، ایماندارو تم بھی درود بھیجو، تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو یہ تو لڑائی بن گئی، جھگڑا بن گیا. اللہ فرماتے ہیں میں درود بھیجتا ہوں تم بھیجو، اور آپ جواب میں کہتے ہیں اللہم صلی، اللہ تو بھیج. ہی کہتے ہو نا.
اللہ فرماتے ہو میرے بندو میں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم درود بھیجو، اور ہم کہتے ہیں اللہ تو درود بھیج۔ اگر اللہ کہیں نماز پڑھو، ہم کہیں اللہ تو نماز پڑھ تو لڑائی ہے۔ اللہ کہیں حج کرو، ہم کہیں اللہ تو کر تو لڑائی ہے۔ یہاں لڑائی نہیں۔ علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے عجیب جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں لڑائی اس لیے نہیں کہ نماز پڑھنا تمہارے بس میں ہے، زکوٰۃ قربانی دینا یہ تمہارے بس میں ہے، حج کرنا تمہارے بس میں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ پہ درود بھیج کے حق ادا کرنا یہ تمہارے بس میں۔ تو تم جواب میں اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ ہمارے بس میں نہیں، تو اپنے شان کے مطابق بھیج دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عاجزی کا اقرار کرنا تیرا کام ہے، 80 سال کی عبادت کا ثواب دینا میرا کام ہے۔ کوئی کون حق ادا کر سکتا ہے میرے نبی کی عظمتوں کا، فضیلتوں کا؟ لیکن بات اتنی ہے، یاد رکھو دوستو، میرے نبی کی سنت پہ چل کر ہی کامیابی ہے، میرے نبی کے طریقے پر چل کر ہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کامیابی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 14 صدیاں پہلے اعلان کیا تھا، پڑھتا ہوں ختم کرتا ہوں، فرمایا من اطاعنی، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر من ابا، وہ نہیں داخل ہوگا جس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے بھی تعجب میں آ کر پوچھا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی کہ بندہ جنت میں جانے سے بھلا کیسے انکار کرے گا؟ قیل من یابا یا رسول اللہ، کیسے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، تو تحقیق اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو دوستو یہ نبی کی سنت سے ہٹنا در حقیقت جنت میں داخل ہونے سے کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے۔ اس انکار سے بچیے، اطاعت میں آئیے، کامیابی ہی کامیابی ہے، دنیا بھی سکون، آخرت میں سکون۔ میں نے اس ملک میں گزشتہ 2 سال کے اندر 4.5 لاکھ کلومیٹر سفر کیا، اس میں بائی ایئر سفر جو ہے وہ علادہ ہے، ہر رنگ، ہر قوم، ہر نسل، ہر قبیلے کے لوگوں کے سامنے، امیر غریب، جھونپڑیوں میں رہنے والے، محلات میں رہنے والے۔ میں نے کئی لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے جو 20-20 ایکڑ کی کوٹھی اور بنگلے میں ہیں، لیکن جب پوچھا تو کہتے ہیں دل کی دنیا برباد ہے، دل تنگ ہے، گھٹن ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ تو میں نے ایک ہی جملہ ان سے کہا کہ دوستو میرے نبی کی اطاعت، قرآن کی اتباع میں آ جاؤ، تم اگر جھونپڑی میں بھی رہو گے تو دل کے بادشاہ بنا دے گا اللہ، تمہارے دل کو اطمینان، راحت اور سکون سے بھر دے گا۔ اور اگر دین سے ہٹ جاؤ گے، یقین کیجئے حد نگاہ تک پھیلی ہوئی کوٹھی اور بنگلے اور محلات اور پلازوں میں ہونے کے باوجود بھی زندگی اتنی گھٹن اور تکلیف سے گزرتی ہوگی کہ بندہ قابل رحم اور قابل ترس ہو جاتا ہے۔ اسی سال چند مہینے پہلے میں آپ کے اسی علاقے کے یہاں ہمارے ایک عالم ہیں مولانا احمد الرحمن صاحب چمٹ کے، ان کی دعوت پہ میں گیا، پارلیمنٹ ہاؤس میں بیان تھا۔ تو پہلے تو میں نے ان سے کہا میں نے کیا ان لوگوں کے سامنے بیان کر لائیں، وہ اپنی کرسی کے نشے میں ہوں گے
کہنے لگے آپ آئیے تو صحیح. جب میں گیا پھر انہوں نے مجھے کہا جی آپ 20 منٹ تقریر کریں گے. میں نے کہا 20 منٹ کے لیے تو میں کبھی نہیں آتا ہوں, پہلے مجھے بتاتے تو میں آتا ہی نا, 20 منٹ میں تو میری بات نہیں شروع ہوتی. کہنے لگے جی بیٹھتے نہیں. میں نے کہا یہ میرا کام ہے بٹھانا. کہنے لگے آپ کی ہمت ہے بٹھاؤ. میں نے کہا دیکھنا کیسے بٹھاتا ہوں. جب میں بیٹھا اور میں نے اللہ کی کتاب کو کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا قرآن مقدس, ایک جملہ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ سمجھتے ہوں گے یہ کہاں سے کوئی مولوی آ گیا, کوئی مولانا. میں نے کہا آپ سے کوئی طمع لالچ لینے نہیں آیا ہوں. اللہ کی قسم جو دولت میرے سینے میں ہے اس کی ہوا بھی آپ کو نہیں لگی. سبحان اللہ. میں کسی سے کیا لاچ, اللہ نے قرآن کی دولت سے مجھے نوازا ہے, میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں, سنو. پھر میں نے قرآن کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب میں نے کھولا اللہ کی کتاب کو تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ قرآن سننے والے تو صرف یہی لوگ ہیں, اور تو سنتا ہی کوئی نہیں. پونا گھنٹہ بیان کیا میں نے اپنے وقت سے زیادہ. جب اترا تو وہی ساتھی رو رہے تھے ارکان پارلیمنٹ, اور مجھے کہنے لگے کہ آپ نے اتنی جلدی بس کر دی. میں نے کہا آپ ان مولانا صاحب سے پوچھئے, تو مجھے 20 منٹ دے رہے تھے. میرے دوستو میں نے ان سے یہی بات کی, اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سکون قلب چاہتے ہو قرآن اور میرے مصطفیٰ کی اتباع میں آ جاؤ. رب بھوکا رکھ کے بھی راضی رکھ سکتا ہے, وہ پیاسا رکھ کے بھی بندے کو خوش رکھ سکتا ہے. وہ ایسے ہی تو خوش رکھتا ہے نا. مکے کا چوک ہے, سمیہ کی ٹانگیں اونٹنیوں سے باندھی ہوئی ہیں, عورت ذات ابو جہل کہتا ہے سمیہ مصطفیٰ کی غلامی سے باز آ جا ورنہ اونٹ دوڑیں گے تو 2 ٹکڑے ہو جائے گی. کہتی ہے او لانتی اب مجھے باز آنے کی دعوت دیتا ہے, اب تو جنت کے 8 دروازے رب نے کھول کے رکھ دیے ہیں. اب تو میں یہاں بیٹھے جنت کے محلات دیکھتی ہوں, اب کہاں میں باز آتی ہوں. مالک جب خوش رکھنے پہ آئے تو وہ ایسے بھی خوش رکھ دیتا, اور جب وہ تنگ کرنے پہ آئے تو وہ محل کے اندر بٹھا کے بھی جو ایسا منگتا بنا دیتا ہے کہ بندہ قابل رحم اور قابل ترس ہوتا ہے. زندگی باقی, ملاقات باقی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب